فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات۔ رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 14۔ یہاں پر کتاب کے صفحہ 96 پر پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں الحدیث و علومہ کا حصہ انشائیہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی 2 اقسام ہیں، 1 متواتر، 2 آحاد، الف مد آ ہے الف دال۔ لکھا ہے پھر متواتر کی آگے 2 قسمیں ہیں، 1 متواتر لفظی، 2 متواتر معنوی، اور آحاد کی آگے 4 اقسام ہیں، 1 مشہور، 2 مستفیض، 3 عزیز، 4 غریب۔ پھر آگے غریب کی 2 اقسام ہیں، 1 غریب مطلق، فرد مطلق، اور 2 غریب نسبی، فرد نسبی۔ اب آئیے سب سے پہلے یہاں پہ پہلے نمبر پہ متواتر کے حوالے سے ہم معلومات جاننے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نمبر 1 ساتھ میں ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے متواتر اور ساتھ ہی لکھا ہے لغت، کہ اس کا معنی لگاتار اور مسلسل ہونے کا ہے۔ اصطلاحاً متواتر وہ حدیث ہے جسے ایک بڑی جماعت روایت کرے کہ کثرت تعداد کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اور یہ تعداد کا وصف ہر طبقے میں ہو۔ اقسام نمبر 1 متواتر لفظی کا مطلب ہے کہ جس کے لفظ اور معنی میں تواتر ہو۔ اقسام میں نمبر 2 متواتر معنوی کا مطلب ہے کہ جس حدیث کے معنی تواتر سے ثابت ہوں مگر لفظ نہیں۔ اب لکھا ہے کتب، اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کتب تحریر کی ہیں، جیسے قطف قاف طویف قطف الاظہار المتناصرت فی الحدیث المتواترہ از حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ اس کتاب میں 113 متواتر روایات موجود ہیں۔ نظم المتناصر فی الحدیث المتواتر از علامہ محمد بن جعفر قطانی، کاف تے الف نون چھوٹی ہے۔ اس کتاب میں 310 متواتر احادیث موجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھی متواتر، دوسرے میں آ گئی خبر آحاد۔ لکھا ہے واحد کی جمع آحاد ہے۔ اصولیین، الف صاد واو لام یہ نون، اصولیین کی اصطلاح میں خبر آحاد سے مراد وہ حدیث ہے جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں، اور محدثین کی اصطلاح میں خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جس کو کوئی ایک راوی بیان کرے۔ اب اس کے بعد اس میں لکھا ہے مشہور لغت، کہ اب جو اس میں یعنی کہ پھر نمبر 1 ہی لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے مشہور، تو وہ ہے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے لام غین تے، ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ شہر سے اسم مفعول ہے، میم فے عین واو لام، اور شہر شین 2 چشمی ہے رے، اسم مفعول ہے جس کا معنی اعلان اور ظاہر کرنے کا ہے۔ اصطلاحاً مشہور وہ حدیث ہے جسے 3 یا 3 سے زائد افراد نقل کریں مگر وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو۔ مشہور روایت صحیح،
پھر ہے حسن اور ضعیف ہو سکتی ہے. اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے مشہور روایت صحیح یعنی سواد ہے یہ ہے، اس کے بعد کوما ہے. پھر لکھا ہے کہ ہے سین نون حسن یا حسن اور ضعیف ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد اس میں کتب ہیں. اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کتب تحریر کی ہیں، جیسے المقاصد الحسنت فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرت السنت از حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی متوفی 902 ہجری. پھر کوما اگلی ہے کشف الخفا و مزیل الالباس اما عین سے ہے اما اشتہر من الاحادیث السنت الناس از شیخ اسماعیل بن محمد عین سے ہے اجلونی متوفی 1162 ہجری. کوما نیکسٹ ہے تمییز تمیم یہ زے تمییز الطیب من الخبیث خیب یہ سے فیما یدور السنت الناس من الحدیث از ابو ضیاء عبد الرحمن بن دبی دال بے یہ عین شیبانی. یہ تمام نام پڑھنے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو میں معذرت، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نمبر 1 پہ اس میں ہم نے پڑھا جب ہم پڑھ رہے تھے خبر احاد، اس میں نمبر 1 پڑھا ہم نے مشہور. پھر آ گیا نمبر 2 مستفیض میم سین تے فے یہ زواد مستفیض. لکھا ہے یہ استفاز سے اسم فاعل ہے جو فاز الماء فے الف زواد الف لام میم الف حمزہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کثرت سے بہنا. اصطلاح میں بعض کے بقول حدیث مشہور ہی کا نام حدیث مستفیض ہے، اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ حدیث کی جس سند کے ہر طبقے میں روات ریوا الف گولتا ہے یہاں پہ کہ روات کی تعداد برابر ہو تو اس کو مستفیض کہتے ہیں. ہم 97 پیج پر آ گئے اور اب اسی کا تیسرا پڑھ رہے ہیں عزیز، اور ساتھ ہی لکھا ہے لغت. یہ عزیز اب ہجے کرتے ہیں. یہ لکھا ہے یہ عزیز از عین زے یہ عین زے سے یہ عزیز از سے صفت مشبہ یا مشبہ میم شین بے کا صیغہ ہے. پھر لکھا ہے کہ اس کا معنی قلیل و نادر اور قوی و مضبوط ہونا ہے. اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں 2 سے کم نہ ہوں. عزیز حدیث بھی کبھی صحیح. پھر اس کے بعد کوما کے بعد لکھا ہے حسن یا ضعیف ہوتی ہے. اچھا جی، ہم نے تیسرا پڑھا تھا عزیز، چوتھا آ گیا عزیز عزیز کے بعد آیا غریب لغت. ساتھ ہی لکھا ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی اکیلا منفرد ہونا ہے. اصطلاحاً وہ حدیث جس کی سند کے کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائے اسے حدیث غریب کہتے ہیں. اقسام اس کی ہیں. نمبر 1 فرد مطلق یا غریب مطلق، وہ حدیث کہ جس کی سند کے اولین طبقے میں غرابت غین ریلف بیت غرابت ہو. 2 فرد نسبی یا / غریب نسبی، وہ حدیث جس میں تفرد سند کے کسی بھی طبقے میں پایا جاتا ہو. اب اس کے بعد لکھا ہے کہ کتب اس کی ہیں. اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کتب تحریر کی ہیں، جیسے غرائب مالک از امام علی بن عمر متوفی 385 ہجری، اور کوما الافراد از امام دار قطنی یا امام دار رختنی، یہ بھی ہو سکتا ہے. السنن التی تفرد بہا بکل سنت منہا اہل بلدت از امام سلیمان بن اشعث بن اسحاق متوفی 225 ہجری. اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مسند الہ کے لحاظ سے حدیث کی 4 اقسام ہیں. 1 حدیث قدسی، 2 حدیث مرفوع، 3 حدیث موقوف، اور 4 حدیث مقطوع. سب سے پہلے حدیث قدسی کے بارے میں لکھا ہے یہ حدیث یہ قدس کی طرف نسبت ہے جو پاک
کے معنی میں ہے، یعنی وہ حدیث جو اللہ کی ذات قدسی کی طرف منسوب ہو، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک منقول ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سند اللہ تک بیان کرتے ہوں۔ علماء نے ان کو الگ کتب میں بھی درج کیا ہے، مثلاً الاتحافات السنیتہ بالاحادیث القدسیہ از امام عبدالرؤوف بن تاج مناوی متوفی 1031 ہجری، جس میں انہوں نے 272 یعنی 272 احادیث قدسیہ ذکر کی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ گئی حدیث مرفوع۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رفع عین سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی اٹھانا اور بلند کرنا ہے۔ اصطلاح میں مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس قول، فعل یا تقریر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ اس لحاظ سے علماء نے مرفوع کی 4 اقسام یعنی مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری اور مرفوع وصفی بیان کی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حدیث موقوف، یہ وقف بمعنی ٹھہرنا سے اسم مفعول ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ قول یا فعل ہے جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، تو موقوف روایت قولی، فعلی اور تقریری ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ حدیث مقطوع، یہ قطع بمعنی کاٹنا سے اسم مفعول ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ قول، فعل ہے جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، اور اس کی 2 اقسام ہیں، مقطوع قولی اور فعلی۔ سامعین، اب ہم آ گئے ہیں پیج 98 پر۔ یہاں پر بڑی ہیڈنگ ہے کہ اصول حدیث کی اہم اصطلاحات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں تعداد بتاتی چلوں، کل 26 اہم اصطلاحات ہیں۔ آئیے نمبر وار پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 نمبر 1 پہ ہے صحیح، سواد ہے یہ ہے، اس مسند حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو عادل اور ضابط راوی دوسرے عادل و ضابط راوی سے روایت کرے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابی و تابعی تک پہنچ جائے اور وہ معلل یا شاذ شین الف زال شاذ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہے سین نون حسن یا حسن، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو مگر قلیل الضبط ہو اور اس میں شذوذ بلکہ شین زے واو زال شذوذ و علت بھی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ ہے ضعیف، لفظ زواد عین یہ فی ضعیف، وہ حدیث ہے جس میں صحیح و حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ چوتھے نمبر پہ ہے مرسل، یہ ارسل سے اسم مفعول ہے جس کا معانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرے۔ نمبر 5 معزل، میم عین زواد لام، یہ عزل سے اسم مفعول ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی پے در پے ساقط ہو گئے ہوں۔ نمبر 6 مدلس، میم دال لام سین، مدلس یا مدلس، یہ دلس سے اسم مفعول ہے، مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی سامان میں کسی عیب کو عین یہ بے عیب کو خریدار سے پوشیدہ رکھنے اور اندھیرے کے خلط ملط ہونے کا ہے، اور اصطلاح میں تدلیس سے مراد یہ ہے کہ سند میں عیب کو مخفی رکھ کر اس کے ظاہر کو حسین و جمیل کر کے پیش کرنا۔ نمبر 7 مرسل خفی، اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس کی معاصرت کے باوجود ملاقات یا سماع ثابت ہو، سین میم الف عین۔ 8ویں نمبر پہ ہے شاذ، شین الف زال، یہ شذا، شین زال کے اوپر تشدید بھی ہے اور فتح بھی ہے، لکھا ہے یہ شذا کا اسم فاعل ہے اور اس کا معنی الگ ہونا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کو ایک
مقبول راوی اپنے سے افضل راوی کی مخالفت میں روایت کرے۔ نمبر 9 محفوظ، یہ حفظ کا اسم مفعول ہے اور شاذ کے مد مقابل ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے اوثق راوی الف واو سے قاف اوثق راوی ثقہ راوی کی روایت کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرے۔ نوٹ واضح رہے کہ شاذ مردود اور غیر مقبول حدیث ہوتی ہے جبکہ محفوظ مقبول ہوتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے معروف، یہ عرف بریکٹ میں لکھا ہے پہچاننا کا اس میں مفعول ہے اور یہ منکر کی ضد ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے ثقہ اور ضعیف راوی کی روایت کی مخالفت میں بیان کرے۔ 11ویں نمبر پہ منکر، یہ انکر الف نون کاف رے انکر یا انکر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نہ پہچاننا کا اس میں مفعول ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت میں بیان کرے۔ نوٹ شاذ کا راوی مقبول ہوتا ہے جبکہ منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہے متروک، یہ ترک سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی چھوڑا ہوا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی پر جھوٹ یا کسی قول و فعل کی وجہ سے فسق کا الزام عائد کیا گیا ہو، یا وہ حدیث کی روایت میں شدت سے غفلت برتنے والا یا زیادہ وہم میں مبتلا ہونے والا ہو۔ ہم پیج 99 پہ پہنچ گئے ہیں۔ نمبر 13 معلل، اس کو معلول بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ الف عین لام تشدید بھی اور فتح بھی ہے۔ یہ اللہ کا مفعول میم فے عین لام مفعول ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کے ساتھ مشغول رکھنا، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی ایسی علت کا پتہ چلے جس سے حدیث میں ضعیف واقع ہو جاتا ہے، ضعیف نہیں ضعف، جس سے حدیث میں ضعف واقع ہو جاتا ہو۔ 14 نمبر 14 نمبر پہ ہے مقلوب، لکھا ہے یہ قلب سے اسم مفعول ہے جس کا معنی الٹ پلٹ کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں راوی تقدیم یا تاخیر کر دے اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دے۔ قلب کبھی سند میں واقع ہوتا ہے اور کبھی متن میں۔ اور پھر لکھا ہے کہ مقلوب کی 2 قسمیں ہیں، مقلوب السند، مقلوب المتن۔ نمبر 15 منقطع، یہ انقطع بمعنی ٹوٹنا سے اسم فاعل ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو اور اس میں انقطاع الف نون قاف تو الف عین انقطاع کسی بھی مقام پر پایا جاتا ہو۔ 16 نمبر پہ ہے معلق، یہ علق عین لام قاف لام پہ تشدید، یہ علق سے اس میں مفعول ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند کی ابتدا سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی مسلسل محذوف ہوں اور حدیث کو ان راویوں کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ نمبر 17 مضطرب، یہ اضطراب سے اسم فاعل ہے جو بے چین ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت میں مساوی اور برابر ہو۔ 18 نمبر پہ نام ہے مدرج، میم دال رے جیم، یہ ادرج الف دال رے جیم سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں ایسی زیادتی پائی جائے جو اس کی اصل میں نہ ہو۔ اس اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، مدرج المتن، مدرج السند۔ نمبر 19 متصل، یہ اتصل الف تے صاد لام کا اسم فاعل ہے جس کا معنی ملنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند شروع سے آخر تک متصل ہو، کوئی راوی چھوٹا نہ ہو، خواہ وہ حدیث مرفوع ہو یا موقوف یا مقطوع۔ اب آگے نمبر 20 لکھا ہے، اس میں عنوان ہے موضوع، میم واو زاد واو عین، لکھا ہے کہ وضع سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے
اور موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو گھڑ کر جھوٹ موٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ کے دور خلافت میں بڑے 3 فرقے بریکٹ میں اہل سنت، خوارج اور شیعہ تھے بریکٹ کلوز۔ اب نمبر 21 پہ آ گیا مصحف و محرف۔ یہ صحف سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی صحیفہ میں غلطی و خطا کرنے کے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نقل کرتے ہیں کہ جس میں نقطوں کی تبدیلی کر کے ایک حرف یا چند حروف کو بگاڑ دیا گیا ہو مگر ظاہری صورت میں فرق نہ آیا ہو اسے مصحف کہتے ہیں، جیسے ستن کو شین سے 3 آپ کو میں ہجے کر کے بتاتی ہوں، سین تے الف 2 زبر، جیسے ستن کو شین، شین یہ الف اور 2 زبر بنا دیا گیا ہے۔ محرف حرف سے اس پہ منقول ہے۔ دوبارہ یہ محرف کی ہجے کرتے میم ہے رے، پھر رے پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے تو محرف، اور پھر حرف ہے اس میں بھی رے پہ تشدید اور فتح ہے تو محرف حرف سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی حروف میں تبدیلی کا واضح ہونا ہے، اور اصطلاح میں محرف ایسی تصحیف کو کہا جاتا ہے جس میں خط کی صورت اور حروف کی تعداد کو باقی رکھتے ہوئے اس کے حروف کی شکل میں تبدیلی کی جاتی ہو، جیسے احول کو اجدب کرنا، الف ہے واو لام اور الف جیم دال بے۔ کتب اس کی لکھی ہیں کہ اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کتب تحریر کی ہیں، جیسے التصحیف و تحریف و شرح ما یقع فی از ابو احمد الحسن بن عبداللہ عسکری متوفی 382 ہجری، اور دوسری اس کے بعد قوما التصحیف از علی بن عمر بن احمد دارقطنی متوفی 385 ہجری، پھر ہیں اصلاح خطا المحدثین از ابو سلیمان احمد بن ابراہیم خطابی متوفی 388 ہجری۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 22 پر، لکھا ہے سند عالی و نازل، لکھا ہے عالی، عین الف لام چھوٹی ہے، عالی علا سے نکلا ہے، عین لام الف سے، اس میں فاعل ہے اور یہ نازل کی ضد ہے۔ اصطلاح میں عالی وہ سند ہے جس کے راویوں کی تعداد بنسبت دوسری سند کے کم ہو اور سند میں اتصال ہو۔ نزل کا اسم فاعل ہے جو کہ عالی کی ضد ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند کے روات کی تعداد بنسبت دوسری سند کے زیادہ ہوں۔ 23 نمبر پہ ہیڈنگ ہے مزید فی متصل الاسانید، لکھا ہے ایسی حدیث جس کی سند میں 2 راویوں کے درمیان کوئی راوی بڑھا دیا جائے حالانکہ سند اس کے بغیر ہی مکمل اور متصل ہو۔ نمبر 24 پہ ہے روایت القرآن، لکھا ہے اقران، الف قاف رے الف نون، یہ انورٹڈ کاما میں کہ اقران قرین کی جمع ہے جس کا معنی ساتھ اور ہم مکتب کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ روایت ہے جس کے راوی عمر اور اسناد میں متقارب ہوں اور ایک ہی طبقے کے شیوخ سے دونوں نے علم حاصل کیا ہو، مثلا سلیمان تیمی کا مسعر میم سین عین رے، سلیمان تیمی کا مسعر سے روایت لینا مگر مسعر کا سلیمان سے روایت لینا ثابت نہیں، حالانکہ دونوں ہی برابر کے ساتھی ہیں۔ اس سلسلے میں ابو شیخ بن عبداللہ اصبہانی، الف سواد بے ہے الف نون چھوٹی ہے، اصبہانی ہے اصبہانی، متوفی 369 ہجری کی کتاب روایت الاقران، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، رے واو الف یہ تے الف لام الف قاف رے الف نون مشہور ہے۔ اب آ گیا ہے 25 نمبر پہ رایت المدبج، ہجے کرتے ہیں رے الف یہ تے رایت الف لام میم دال بے جیم، اس میں دونوں ہم مکتب اور ساتھیوں کا آپس میں روایت کرنا، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا باہم روایت کرنا۔ اس سلسلے میں امام علی بن عمر دارقطنی متوفی 385 کی مشہور کتاب المدبج قابل ذکر ہے۔ اور اب آئیے 26 نمبر پہ پڑھتے ہیں حدیث مسلسل،
اس سے مراد ایسی حدیث جس کی سند کے تمام راوی صیغہ ادا یا کسی دوسری کیفیت میں جو روایت سے تعلق رکھتی ہو متفق ہوں۔ اس میں علامہ ذہبی کی کتاب العزب السلسل فی الحدیث المسلسل میں ہجے کروں گی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، الف لام عین زال بے، العزب الف لام سین لام العزب السلسل فی الحدیث المسلسل، یہ ہے انورٹڈ کاما میں۔ اور امام سیوطی رحم اللہ کی المسلسلات الکبریٰ کافی مشہور ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 26 مکمل کر لیے اور ہم نے 100 پیج پر ہم نے اس کو مکمل کیا، اور ابھی ٹائم ہے اس لیے ہم اگلی ہیڈنگ جو بڑی ہے کتب احادیث کی اقسام وہ بھی پڑھ لیں گے 101 پیج پر۔ جو اقسام ٹوٹل یہاں پہ دی گئی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں 12 دی گئی ہیں، ہم ان کو مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے صحیح، سواد ہے الف ہے، یہ صحیح کی جمع ہے۔ اس سے حدیث کی وہ کتابیں مراد ہیں جن میں اس کے مؤلفین نے اپنی اپنی شرائط کے مطابق صحیح احادیث ذکر کی ہوں۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: الجامع الصحیح البخاری از ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ، متوفی 256 ہجری۔ پھر ہے اگلا نام یعنی کاما، الجامع الصحیح المسلم از ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، قاف شین یہ رے چھوٹی رحم اللہ، متوفی 261 ہجری۔ پھر اگلا ہے صحیح ابن خزیمہ، خے سے خزیمہ، از ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحم اللہ، متوفی 311 ہجری۔ اور اس کے بعد ہے صحیح ابن حبان، از ابو حاتم محمد بن حبان رحم اللہ، متوفی 354 ہجری۔ اور اس کے بعد ہے اگلا صحیح ابن ابی عوانہ، از یعقوب ابن اسحاق رحم اللہ، متوفی 316 ہجری وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ، پہلے پہ صحاحتی، دوسرے نمبر پہ جوامع، جیم واو الف میم عین، یہ جامع کی جمع ہے، اور جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں، اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں 8 مضامین یعنی سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط الساعہ، احکام اور مناقب کی احادیث جمع کر دی گئی ہوں۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: جامع معمر بن راشد رحم اللہ، متوفی 153 ہجری۔ نیکسٹ ہے الجامع الصحیح البخاری از ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ، متوفی 256 ہجری۔ نیکسٹ الجامع الصحیح المسلم از ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحم اللہ، متوفی 261 ہجری۔ نیکسٹ جامع الترمذی از ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحم اللہ، متوفی 279 ہجری وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے نام السنن، یہ سنت کی جمع ہے، اور سنن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں احادیث کو ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: سنن سعید بن منصور رحم اللہ، متوفی 227 ہجری۔ سنن دارمی از ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحم اللہ، متوفی 255 ہجری۔ نیکسٹ سنن ابن ماجہ از محمد بن یزید المعروف ابن ماجہ رحم اللہ، متوفی 273 ہجری۔ نیکسٹ سنن ابی داود سنن ابی داود از سلیمان بن اشعث رحم اللہ، متوفی 275 ہجری۔ نیکسٹ سنن دارقطنی از علی بن عمر دارقطنی رحم اللہ، متوفی 385۔ نیکسٹ ہے السنن الکبریٰ از ابو بکر احمد بن الحسین بیہقی، متوفی 458 ہجری۔ چوتھے نمبر پہ ہے الموتات، میم واو تو الف تے، الموتات لکھا ہے، موتا حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب فقہی پر مرتب ہو اور ان میں احادیث رسول کے علاوہ اقوال صحابہ، فتاوی یا تابعین نیز صاحب کتاب کے اقوال پر مذکور ہوں۔ اس عنوان کی مشہور کتب یہ ہیں: موطا امام مالک از ابو عبداللہ مالک بن انس صحابی رحم اللہ، متوفی 179 ہجری۔ نیکسٹ الموطا از محمد بن عبد الرحمن رحم اللہ، متوفی 158 ہجری وغیرہ۔ نیکسٹ آ گیا نمبر 5 پہ ہے المصنفات
الف لام میم صاد نون فے الف تے. لکھا ہے مصنف حدیث کی ان کتابوں کو یا مصنف حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں جو ابواب فقہیہ پر مرتب ہوتی ہیں اور ان میں احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین بھی ذکر کیے جاتے ہیں. اس موضوع کی مشہور کتب یہ ہیں: مصنف وکی واو کاف یہ عین وکی بن جراح از ابو سفیان. وکی بن جراح رحم اللہ متوفی 196 ہجری. اور پھر نیکسٹ ہے مصنف حماد بن سلمہ از ابو سلمہ. حماد بن سلمہ رحم اللہ متوفی 167 ہجری. نیکسٹ ہے مصنف ابن ابی شیبہ از ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ رحم اللہ متوفی 235 ہجری. نیکسٹ مصنف یا مصنف عبد الرزاق از ابو بکر عبد الرزاق اور بن حمام رحم اللہ متوفی 211 ہجری وغیرہ. ہم کتاب کے صفحہ 102 پہ آ گئے ہیں. چھٹے نمبر پہ ہے المسانید. یہ مسند کی جمع ہے اور مسند ان کتب احادیث کو کہا جاتا ہے جن میں احادیث کو صحابہ کرام رضی اللہ کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو. ان میں بعض اوقات حروف تہجی کی ترتیب کا اعتبار ہوتا ہے، بعض اوقات قبول اسلام میں سبقت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات فضیلت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. سب سے پہلی مسند نعیم بن حماد رحم اللہ نے لکھی تھی، پھر بعد میں بہت لکھی گئی تھیں. مثلا مسند ابی داود الطیالسی از سلمان بن داود رحم اللہ متوفی 204 ہجری. نیکسٹ مسند بقیت بن مخلد از ابو عبد الرحمن بقیت بن مخلد اندلسی رحم اللہ متوفی 276 ہجری. نیکسٹ مسند الشافعی از امام محمد بن ادریس الشافعی رحم اللہ متوفی 204 ہجری. نیکسٹ مسند احمد از امام احمد بن حنبل رحم اللہ متوفی 241 ہجری وغیرہ. 7 نمبر پہ آ گیا المعاجم. الف لام میم عین الف جیم میم. یہ معجم کی جمع ہے اور اس کے متعلق عام طور پر یہ مشہور ہے کہ معجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی محدث نے اپنے شیوخ اور اساتذہ کی ترتیب سے احادیث جمع کی ہوں. مثلا ایک شیخ کی احادیث ایک جگہ اور دوسرے کی دوسری جگہ، جبکہ مولانا زکریہ صاحب اس کے متعلق رقم تراز ہیں کہ معجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب قائم کی گئی ہو، خواہ یہ ترتیب کسی بھی طبقے میں ہو. اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر از امام سلیمان بن احمد طبرانی رحم اللہ متوفی 360 ہجری. اور نیکسٹ ہے معجم الصحابہ از ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحم اللہ متوفی 516 ہجری وغیرہ. 8ویں نمبر پہ ہے المستدرکات. لکھا ہے مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب حدیث کی ان چھوڑی ہوئی احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو مذکورہ کتاب کی شرائط کے مطابق ہوں. اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا کتاب الالزامات از علی بن عمر بن احمد دارقطنی رحم اللہ متوفی 385 ہجری. اس کتاب میں امام دارقطنی نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو شیخین کی شرائط کے مطابق ہیں اور بخاری و مسلم میں موجود نہیں. المستدرک یہاں پہ الف لام صاد ہے یہ ہے میرے خیال ہے المستدرک الحسین اب یہ تھوڑی سی میں کنفیوز ہو رہی ہوں لیکن میں نے کر کے آپ کو بتا دیا. الف لام ہے یہ ہے سین یہ نون از ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری رحم اللہ متوفی 405 ہجری وغیرہ. غلطی کی معذرت. آگے چلتے ہیں نمبر 9 المستخرجات. مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی ایسی سند سے روایت کیا گیا ہو جس میں مصنف کا واسطہ نہ آیا ہو. اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا المستخرج الاسماعیلی عین یہ لام
این یہ لام چھوٹی ہے تو المستخرج الاسماعیلی از حافظ ابو بکر احمد بن ابراہیم اسماعیلی رحم اللہ متوفی 371 ہجری. اور نیکسٹ نام ہے مستخرج ابی عوانہ عین سے عوانہ از حافظ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی رحم اللہ مستخرج ابی نعیم از ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی متوفی 430 ہجری وغیرہ. 10ویں نمبر پہ ہے کتب الاحکام. یہ کتابیں صرف ان احکام و فقہی امور کے ساتھ خاص ہیں جن کو ان کے مؤلفین نے حدیث کی اہم کتابوں سے منتخب کیا ہے. یہ کتب اپنے موضوع کے لحاظ سے سنن کے قریب تر ہوتی ہیں. اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا الاحکام الکبریٰ، احکام الصغریٰ از ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اشبیلی الف شین بے یہ لام چھوٹی ہے رحم اللہ متوفی 581 ہجری. نیکسٹ ہے عمدۃ الاحکام ان سید الانام از عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی رحم اللہ المسقی یا مسقا فی الاحکام از عبد السلام بن عبداللہ بن تیمیہ رحم اللہ متوفی 652 ہجری. نیکسٹ ہے بلوغ المرام من عدل الف دال سے ہے عدلۃ الاحکام از ابن حجر عسقلانی رحم اللہ متوفی 852 ہجری وغیرہ. 11ویں نمبر ہم آگے ہیں پیج 103 پر. 11ویں نمبر پہ ہے الاجزاء. یہ جز کی جمع ہے اور جز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک جزوی مسئلے سے متعلق تمام احادیث کو یکجا کر دیا جائے. مثلا جز القرات خلف الامام. نیکسٹ جز رفع الیدین فی الصلاۃ از امام محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ متوفی 256 ہجری وغیرہ. 12 نمبر پہ یعنی آخری نمبر پہ ہے کتب الاطراف الف توئرے الف فے. یہ طرف کی جمع ہے اور طرف سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث کے صرف اول و آخر الفاظ ذکر کیے گئے ہوں اور ان سے پوری حدیث کو پہچانا جا سکتا ہو اور آخر میں اس حدیث کا حوالہ بھی موجود ہو. اس نوع کی کئی کتب مشہور ہیں، مثلا اطراف یہ وہی ورڈ آ گیا اطراف الصحیحین ہے یا حسین ہے از ابو محمد خلف بن محمد واسطی متوفی 401 ہجری. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ پڑھتے ہیں مجھے مشکل کیوں ہو رہی ہے. اصل میں جب اردو میں یہ ہے اور سین جب 2 دفعہ جوڑا جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف اٹھتا جاتا ہے تو اوپر کی لائن میں جوڑ جاتا ہے، تو یہ اوپر کے لفظ کے ساتھ آ کے جڑ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے دقت ہے. تو بہرحال یہ میری غلطی ہے، سمجھ کے قبول کیجئے. نیکسٹ نام اسی میں لکھا ہے الاشراف علی معارفت الاطراف از ابو القاسم علی بن حسین المعروف ابن عساکر دمشقی رحم اللہ متوفی 571 ہجری. بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے ابن عساکر نے. اس میں سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور جامع الترمذی کی طرف ذکر کیے ہیں. اس کتاب کو انہوں نے حروف تہجی پر مرتب کیا لیکن اب یہ کتاب نایاب ہے. بریکٹ کلوز. تحفہ الاشراف فی معارفت الاطراف از حافظ ابو الحاج یوسف بن عبد الرحمن المزئی رحم اللہ متوفی 742 ہجری. اس میں سیاہ ستہ اور اس کے مصنفین کی دیگر کتابوں کے اطراف ہیں. آج کل اس نوع کی سب سے زیادہ متداول کتاب یہی ہے. اب آگے نیکسٹ ہے اتحاف المہرت بالطراف العشرت از ابن حجر عسقلانی رحم اللہ. اس میں موطا امام مالک رحم اللہ، مسند الشافعی، مسند احمد، مسند الدارمی، صحیح ابن خزیمہ اور پھر ہے نیکسٹ ہے مستقیمیم سے قاف چھوٹی ہے مسقی ابن الجارود، صحیح ابن حبان، المستدرک للحاکم، مستخرج ابی عوانہ، شرح معانی الاثار الف سے الف رے اور سنن دارقطنی کے اطراف ہیں. یوں سامعین ہم نے پیج 101 پر مکمل کر لیا ہے اس ٹاپک کو اور اب یہاں سے اجازت چاہیں گے، لیکن اگلا ٹاپک آپ کو بتاتی چلوں وہ ہے اصول حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف. اگلی نشست میں مل کر پڑھتے ہیں. اس نشست سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.